السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش کا استاد۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ میرے ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام سہیل سمد ہے۔ انہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایڈیمز کے بارے میں سر ایک ویڈیو بنائیں۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہم ایڈیمز کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ایڈیمز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ مل کر جو ہیں کچھ الفاظ ملتے ہیں اور اس سے ہم ایڈیمز بناتے ہیں۔ کچھ الفاظ مل کر ایڈیمز بنتے ہیں لیکن وہ اپنی اصل میننگ نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فار ایگزامپل میں یہاں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ تو جیسے کہ پہلا ایڈیمز ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈو ناٹ بلڈ کیسل ان دی ایئر، ان دی ایئر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے یہ پورا ایک ایڈیم ہے۔ تو اب ایڈیم میں یہ ہوتا ہے جیسے یہ لکھا ہے ڈو ناٹ بلڈ، ڈو ناٹ مت، بلڈ بناؤ، ٹھیک ہے، کیسل مطلب قلعہ، ان دی ایئر ہوا میں۔ تو اب اگر ہم اس کی ایکچولی میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا میں جو ہے وہ قلعہ نہ بناؤ، ٹھیک ہے، محل نہ بناؤ ایسا۔ تو یہ ایکچوئل میننگ اس کی یہ نہیں ہے۔ اس کا اصل میں یہ ایک محاورہ ہے جسے ہم اردو میں محاورہ کہتے ہیں۔ یہ ہے محاورہ، ٹھیک ہے جی، جسے ہم محاورہ کہتے ہیں، یہ محاورہ ہے۔ تو یہ اس کی ایکچوئل میننگ یہ نہیں ہے۔ ایکچوئل یہ اصل میں اس کا مطلب ہے خیالی پلاؤ مت پکاؤ، ٹھیک ہے جی، خیالی پلاؤ مت پکاؤ، یعنی جو کرنا ہے کرو، لیکن جیسے خیالی خیال میں کہنا کہ میں یہ کر لوں گا، میں امیر آدمی بن جاؤں گا، میں دنیا کا بہترین بیٹسمین بن جاؤں گا یا فٹ بالر بن جاؤں گا، تو یہ ایک خیالی پلاؤ ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ریئل لائف میں کرو، لیکن خیالی پلاؤ یا سوچنا کہ خیالی پلاؤ سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان نے اٹھنا ہوتا ہے، حرکت کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے اللہ پاک فرماتا ہے حرکت میں برکت ہے، تو آپ کچھ کرو گے تو کچھ ہوگا، خیالی پلاؤ سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ تو دوسری مثال لیتے ہیں، چلیں۔ تو دوسری مثال ہمارے پاس ہے A tree is known by its fruit، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی ایکچوئل میننگ دیکھیں تو اس کی ایکچوئل میننگ ہے A tree، ایک درخت، is known، پہچانا جاتا ہے، by its fruit، اپنے پھل کی سے پہچانا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے جب اس پہ پھل لگتا ہے، جیسے کسی آم کے پیڑ پہ جب آم لگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آم کا پیڑ ہے، درخت ہے۔ اس طریقے سے لیمو کا جیسے پودا ہوتا ہے تو ہم لیمو کو دیکھتے تو اس سے پہچان جاتے کہ بھائی یہ لیمو کا پودا ہے۔ تو اس طریقے سے، لیکن یہ اس کی ایکچوئل میننگ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے انسان اپنے اعمالوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو بالکل صحیح ہے کہ انسان جو ہے شکل و صورت یا اس سے نہیں بلکہ اس کے عمل اور اس کی نیت سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس کی اخلاق کردار کیسے ہیں۔ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ خیر میں دین کی باتوں میں تو نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ایک محاورہ ہے، اس کی ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ اپنے فروٹ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ ایکچوئل میننگ نہیں، یہاں اس کی ایکچوئل میننگ یہ نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے انسان اپنے اعمالوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو چلیے ایک اور مثال سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ تو تیسری مثال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ بھی جو ہے ایک محاورہ ہے، میں اس لیے ہر ایک سنٹینس کے اوپر لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی محاورہ ہے اور دیکھیں یہ جو سنٹینس ہے یا یہ جو ایڈیم ہے یہ بہت سے الفاظ ہے۔ دیکھیں ایک ورڈ ہے، پھر ایک ورڈ ہے، پھر یہ ڈوگ ورڈ ہے، سیلڈم ہے، بائٹس ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت سے ورڈ ہوتے ہیں اور اس سے مل کے یہ ایڈیم بنتا ہے، محاورہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی اگر ہم ایکچوئل میننگ دیکھیں اس ایڈیم کی، اس سنٹینس کی، تو یہ ہے A barking dog seldom bites۔ A barking ایک بھونکتا ہوا ڈوگ کتا، seldom کم، bites کاٹتا ہے، مطلب ایک بھونکتا ہوا کتا
کم ہی شاید ہی کہ کاٹتا ہو، ہر بھونکتا ہوا کتا نہیں کاٹتا، تو یہ اس کی ایکچوئل میننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ سے جیسے کہا کہ محاورے جو ہوتے ہیں اس کی ایکچوئل میننگ نہیں ہوتی، اصل میں ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یا آپ نے اکثر سنا ہوگا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یعنی جو بادل جو ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ جو گرج چمک ہوتی ہے تو وہ بارش ہو، تو یہ ایک محاورہ ہے۔ اور اس طریقے سے ایڈیم کی یہی پہچان ہے کہ وہ ایکچوئل میننگ نہیں دیتا بلکہ ایک محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ ایڈیمز کی پہچان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو آپ مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے اس بھائی کو سہیل سمد کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔